بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خود کیسے پتہ لگا سکتے ہیں، خود کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے، مصیبتوں میں پھنسنے لگتا ہے، تو اس انسان کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں رشتہ دار نے جادو کروا دیا کیا، فلاں دوست نے جادو کروا دیا کیا، فلاں نے ایسے بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ جب ان خیالات کو لے کر کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو ان خیالات میں وہ عاملین کیا کرتے ہیں، اور بھی ہوا دے کر اس انسان کو اور بھی الجھا دیتا ہے کہ جناب آپ کے اوپر تو آپ کے قریبی کسی رشتہ دار نے آپ کے اوپر سخت خطرناک قسم کی جادو کرایا ہوا ہے، جس سے آپ کو خطرناک قسم کا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ایسے طرح طرح کے خیالات اس انسان کے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ انسان مجبور ہو کر کہتا ہے کہ جناب آپ ہی علاج کر دو۔ علاج کروایا، کچھ فرق نہیں پڑا۔ کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے جادوگروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ بار بار ہمارے اوپر جادو ہوتا رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو یہ کہہ دیا کہ جادوگروں چلاؤ تم اپنے خواہش کے مطابق اس دنیا کو؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی پریشانی میں مبتلا ہو، ہم یہ تصور کر لیں کہ جادو ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جادو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی کسی بھی مسلمان، کسی مومن کے اوپر۔ تو آپ جانیے کچھ علامات جن کے اندر بھی 50% یہ علامات پائی جائیں تو سمجھے ان کے اوپر جادو ہے، اور بہت ہی آسان علاج ہے اس کا۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جسم میں جتنے بھی جادو ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ تمام کے تمام جل کر راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت ہی جلد شفا ملے گی۔ تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا وہ بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ یہ علامات، جادو کی علامات کیا ہے، وہ جانیے۔ 50% آپ کے اوپر یا آپ کے گھر والوں میں کسی کے اوپر بھی علامات پائی جائے تو آپ سمجھے کہ یہ جادو ہے یا کچھ اثرات ہے۔ پھر آپ خود ہی علاج کرنا شروع کر دیں، گھر میں رہتے ہوئے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پہلے سن لیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، گھر سے کپڑوں یا چیزوں کا غائب ہونا، کپڑوں کا پھٹا ہوا ہونا، یا جیسے قینچی سے کاٹے گئے ہو۔ نمبر 2، کپڑوں پر خون کے دھبے لگنا، راستے میں چلتے خون کا گرنا یا گھر میں خون کے چھینٹے گرنا۔ نمبر 3، گھر میں کوئی شخص نظر آنا لیکن پیچھا کرنے پر وہ غائب ہو جانا۔ نمبر 4، خواب میں کسی شخص سے جھگڑا ہونا اور صبح اٹھ کر جسم پر چوٹ کے نشانات پانا۔ نمبر 5، خواب میں اکثر ڈر لگنا اور ایسے معلوم ہونا کہ جیسے کوئی پورے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہے اور بہت طاقت لگانے کے باوجود اٹھ نہ پانا۔ نمبر 6، گھر سے تعویذات کا نمودار ہونا، تعویذات کا ملنا یا کسی پتلے وغیرہ کا ملنا جس پر سوئیاں چبھوئی ہوئی ہو۔ نمبر 7، مسلسل بیمار رہنا اور جب ڈاکٹر سے رپورٹ کروانا ہو تو رپورٹ بالکل نارمل آنا، ٹھیک آنا۔ نمبر 8، قرآن سے بیزاری ہو جانا، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرنا، جب قرآن کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو بکثرت جمائیاں آنا، اور آنکھوں سے پانی کا بہنا، دل کا کہنا کہ تلاوت کو روک دی جائے، قرآن پڑھنا بند کر دیا جائے، دعا سے دل کا اٹھ جانا یعنی مایوس ہو جانا۔ نمبر 9، سر، آنکھ اور گردن میں اکثر درد رہنا اور دماغ کا غیر معمولی طور پر بھاری رہنا، جیسے کسی نے بوجھ ڈال رکھا ہو۔ نمبر 10، خواب میں بکثرت جانوروں کا نظر آنا، جیسے بھینس، ریچھ، گائیں اور سانپ، بچھو وغیرہ۔ نمبر 11، مرگی کا دورہ پڑنا یا کسی انسان کا اچانک ایسی زبان بولنے لگنا جو وہ خود نہیں جانتا۔ نمبر 12، شیرخوار بچے یعنی چھوٹے بچے کا ماں کا دودھ چھوڑ دینا، بچے کا ڈرنا اور بغیر وجہ کے روتے رہنا۔ نمبر 13، اکثر ایسے لگنا جیسے کہ کوئی نام لے کر پکار رہا ہے لیکن جب ادھر ادھر دیکھا جائے تو کوئی نہ دکھائی دیتا ہو نہ کوئی نظر آتا ہو۔ نمبر 14، بچے کا بار بار پیدائش سے پہلے ہی جان دے دینا یا پیدا ہونے کے بعد چند روز میں، کچھ دنوں میں سوکھ کر ختم ہو جانا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ جادوگر، جن و انس اپنے مکاری میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علاج
کروانا چاہیے قرآن اور حدیث شریعت کی روشنی میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ان علامات کو جاننے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے علاج کس طریقے سے کرنی ہے؟ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، صرف 7 مرتبہ پڑھ کے جن کے اوپر بھی یہ اثرات ہو ان کے دائیں اور بائیں دونوں کان میں 1 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے ایک ہی بار میں دونوں کانوں میں پھونکنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ان کی پھونک جو ہے نا ہوا کانوں میں جائیں گے، جس سے بہت ہی جلد شفا ملیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو وہ آیت دیکھ لیجئے اسکرین میں، وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سورہ صاد آیت نمبر 34 جس پر بھی آسیب ہو، جادو کا اثر ہو، اس کے بائیں اور دائیں کان میں یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آسیب جادو جل کر ختم ہو جائیں گی، بہت ہی جلد شفا مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے جس سے آپ کو اور بھی زیادہ رزلٹ ملے گا اور آپ کے گھر سے جادو وغیرہ کا صفایا ہو جائے گا، سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے، اس پانی کو پیجئے، اپنے اوپر چھڑکیے اور اس پانی کو اپنے گھر کے سب کونوں میں، سب دیواروں میں، چھتوں میں چھڑک دیجئے اچھی طریقے سے۔ جہاں کہیں بھی جادو وغیرہ کا آپ کو شک ہو، سائبہ ہو، وہاں پہ بھی آپ چھڑکیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس عمل کو مسلسل 40 دن تک جاری رکھیں، آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے، شفا پا جائیں گے۔ اس عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں ان چیزوں سے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے، اس دنیا کو بنا کے جادوگروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ جادوگروں تم اپنی مرضی کے موافق اس دنیا کو چلاتے رہو، جس کو چاہو نقصان پہنچاؤ، جس کو چاہو فائدہ پہنچاؤ؟ کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا مت سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ جادو وغیرہ سب، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ فرمائیں گے نا، تو اتنی سخت اور خطرناک پکڑ فرمائیں گے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی جادو بھی کام نہیں آئے گی، یہ نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔